الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في العلم والحكم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین اکرام، آج ہم سورۃ الرحمن کا دوسرا درس ہے اور اس میں ہم نے آج 9 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، 5 سے 13 تک۔ ان 9 آیات کریمہ کا ترجمہ، تفسیر اور درس عرض کریں گے۔ بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب کریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الرحمن کے فضائل آپ نے لاسٹ فرائیڈے کو آپ نے سنے تھے کہ بڑی عظیم سورت ہے، یہ قرآن کی زینت ہے، دلہن ہے قرآن کی یہ سورت، اور اس کے الفاظ، اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے اندر 31 ٹائم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، صاحب تفسیر ساوی شیخ احمد ساوی مالکی نے بھی اور علامہ روح البیان نے بھی، اگرچہ تھوڑا اس میں فرق ہے لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا ذکر کیا اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا، تو اس نے
8 نعمتوں کا ذکر کیا تو 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا 8 نعمتوں کے بعد۔ پھر جو ہے جہنم، 7 جہنم ہے نا، 7 دروازے ہیں جہنم کے، اور 14 پارے میں سورہ ہجر میں ان کے نام بھی آئے ہیں، اس کا ذکر ہے کہ 7 دوزخ ہیں، 7 جہنم ہیں، اس 7 دروازے ہیں۔ تو جہاں ان 7 جہنموں کا ذکر ہے اور ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور مومن کو اس سے چھٹکارے کا ذکر ہے، ان 7 دروازوں کے ذکر اور 7 ان عذاب اور 7 اس پنشمنٹ کے بعد بھی اس آیت کو ریپیٹ کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ جہنم سے آزادی بھی ایک نعمت ہے، جہنم کے دروازے سے دور رہنا بھی ایک نعمت ہے، اس لیے وہ بھی نعمت کے بعد 7 دفعہ وہاں ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت میں 4 جنتوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 جنتیں جو ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتوں کا وہاں ذکر ہے، اور وہ ہیں ان جنتوں کا جو جنتیں چونکہ 8 ہیں، اس لیے ان جنتوں کے بعد 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر ہے۔ اور آگے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، آگے بھی 2 جنتوں کا ذکر آتا ہے، تو اس میں 2 جنتیں جو ہیں وہ ہیں سونے اور چاندی کی، اور 2 جنتیں ہیں یاقوت کی۔ تو ان کا ذکر کرنے کے بعد بھی 8 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا۔ تو 3 دفعہ 8 بار نعمتوں کے ذکر کے بعد اور 7 دفعہ جہنم سے چھٹکارے کے بعد، تو اب گنے کتنے ہو گئے؟ 8 8 16 اور 8 24 اور 7 31 ہو گئے نا۔ تو 31 بار جو ہے نا اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ صاحب تفسیر ساوی نے ذکر کیا ہے۔ البتہ تفسیر روح البیان نے اس کو پہلے 8 کی جگہ 9 کا ذکر کیا ہے، تو یہ تھوڑا بہت اختلاف مفسرین میں آتا رہتا ہے ایسا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو یہ سورت سنائی اور سارے خاموش بیٹھے رہے۔ ہاں جی، سارے خاموش بیٹھے رہے۔ تو آپ فرمایا آپ نے کہ تم سے تو بہتر جن تھے جن کو میں نے یہ سورت سنائی، اور انہوں نے کہا جب بھی وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنتے، اس کا معنی ہے کہ تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو جب بھی وہ سنتے تو وہ کہتے کہ یا اللہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ لا نُكَذِّبُ، ہم کبھی بھی تیری کسی کی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے، فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ تو ہر دفعہ وہ یہ کہتے۔ تو یہاں سے صاحب مفسر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کسی نعمت کا ذکر ہو، اللہ کی نعمت کا، تو سبحان اللہ کم از کم الحمدللہ یہ کہنا چاہیے۔ تو یہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ابھارا نا قوم کو، صحابہ کو، کہ تم کہا کرو، کیوں نہیں کہتے تم؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں، یہ سرکار کا حکم ہے، اور اس سے جو ہے انسان کے نامہ اعمال میں فائدہ ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو پہلی دفعہ جو ہے نا یہ اس درس میں آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد جو ہے ہر نعمت کے بعد یہ آتا رہے گا۔ آج اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو سورہ الرحمن میں ذکر کیا نا نعمتوں کا، آسمانی نعمتوں کا اور زمینی نعمتوں کا، ہم ان کا ذکر کر کے 2 نعمتوں کا ذکر ہے پہلے اس صورت میں، الشمس والقمر بحسبان۔ رب تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اور فرمایا سورج اور چاند بحسبان، حساب سے ہے، یہ چلتے حساب سے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج جو ہے یہ دن جو ہے وہ 10 گھنٹے رہا اور کل جو ہے وہ مطلب ہے کہ 20 گھنٹے ہو گیا، یعنی وہ ان کے جو ان کے بروج ہے نا، اسٹیشن، ان میں وہ اپنے آپ جو ان کا ٹائم مقرر ہے اسی سے آتے ہیں، اور اس سے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو دن ہیں سردیوں کے یا گرمیوں کے،
اس میں سورج کبھی بھی اس میں کمی بیشی نہیں آئی۔ اگر آپ یہ کیلنڈر اٹھا لیں، آج کی تاریخ اٹھا لیں اور پچھلے سال کی اور پچھلے 5 سال کی 10 سال کی اٹھا لیں، تو جو سورج کے طلوع کا وقت اور غروب کا وقت آج سے 10 سال پہلے تھا، آج کے دن وہی ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ بے حسبان وہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، جیسے ہم نے ان کے لیے منزلیں بنائی ہیں، ہمارا حکم ہے اس کے مطابق چلتے ہیں۔ چاند ہے، سورج کے لیے 12 برج ہیں، 12 اس کے بروج ہیں جس کے اندر وہ جا کر اپنا گھر ٹھہرتا ہے وہاں، اور ایک برج سے دوسرے برج میں جاتا ہے۔ تو جو چاند ہے اس کے لیے 28 منزلیں ہیں، تو اس لیے چاند جو ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کہ 28 منزلوں کے بعد جو ہے نا پھر وہ چھپ جاتا ہے، اور اس کے ظاہر ہونے میں کبھی 1 دن لگتا ہے، کبھی 2 دن لگتے ہیں۔ 1 دن لگے تو 29 کا ہو جاتا ہے، اور 2 دن لگے تو چاند 30 کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو سورج جو ہے جو اس کے حساب سے مہینے ہیں وہ 365 دن ہے، 365 دن، اور 1 دن کی چوتھائی سے تھوڑا سا حصہ کم یہ سورج ہے۔ سورج کے سال کے کتنے دن ہیں؟ 365 پلس 1 دن کے چوتھے حصے سے تھوڑا سا کم، یہ سورج ہے، یہ سال کتنے مقدار ہے سورج کی۔ اور چاند جو ہے اس کے دن ہوتے ہیں 354، اسی لیے چاند کبھی جو ہوتا ہے وہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 2 بھی 29 کے ہو جاتے ہیں، کبھی 2 30 کے ہو جاتے ہیں۔ تو 354 دن کا سال قمری سال ہے، اور شمسی سال جو ہے وہ 365 دن کا ہے۔ تو فرمایا یہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ سردیوں کے دنوں میں سردی آتی ہے، ربیع بہار کے موسم میں بہار آتی ہے، گرمی کے موسم میں گرمی آتی ہے، تو یہ حساب اس حساب سے ہے۔ اور فرمایا یہ حساب سے کیوں چل رہے ہیں؟ یہ حساب سے اس لیے چل رہے ہیں کہ اگر یہ حساب سے نہ چلے تو گڑبڑ ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، کہ اگر پورا سال ہی سردی رہے ہاں جی اس علاقے میں تو بڑا اس کا نقصان ہوگا، اور جہاں سردیاں ہوتی ہیں وہاں پورا سال گرمیاں رہیں تو وہاں بھی، تو جس علاقے میں پورا سال سردیاں رہتی ہیں جیسے الاسکا وغیرہ ہے، یا رشیا کا کچھ علاقہ ہے، یا یہ جو ہے ناروے کے اوپر والا حصہ جو ہے، تو وہاں کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا حساب اس طرح سے رکھا، یہاں کا حساب اس طرح سے کیا۔ تو پوری دنیا میں جو حساب کتاب ہے وہ جو اس نے مقرر کیا ہے اسی کے حساب سے یہ سورج اور چاند جو ہے یہ چل رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور آسان بات آپ لوگوں کے سمجھانے کے لیے کہ اگر دن جو ہے یہ 24 گھنٹے کا ہے، ٹھیک ہے نا، 24 گھنٹے کا دن ہے، تو ہم حساب رکھتے ہیں کہ جی 7 دن کے بعد کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، ہاں جی۔ اگر دن ہو جائے 50 60 70 گھنٹے کا کبھی، تو پھر تو یہ مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے بھی، کام کرنے والوں کے بھی، جاب دینے والوں کے لیے بھی، تنخواہ لینے والوں کے لیے بھی، دفتروں کے لیے بھی۔ تو اس لیے یہ سارے کام جو ہے اس نے اپنے ایسے حساب سے چلائے ہیں کہ دنیا جو ہے اپنے حساب کے ساتھ اپنا روزمرہ کے کام چلا سکے، اور اس لیے لوگ چلاتے ہیں۔ ایک اور جو خوبی اس میں ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند اور سورج اپنے حساب سے چلتے ہیں، کہ سورج جو ہے اگر یہ نہ ہو تو دنیا کا نظام معطل ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ روشنی ہی نہ ہو، اندھیرا ہی اندھیرا ہو، لوگوں کو کتنا بل ادا کرنا پڑے بجلی جلا کر اس کا، اور اگر اس کو چھوڑیں بجلی کو، اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو اناج پکتا ہے، یہ پھل پکتے ہیں، یہ سورج کی گرمی اور اس کی حرارت سے اور اس وجہ سے ان کے اندر موسم، اس کے اندر پھلوں کے اندر، اناج کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے، اور اچھے پکتے ہیں، گندم پکتی ہے، جو باجرہ پکتا ہے، کھجوریں پکتی ہے، یہ سورج کی وجہ سے۔ اور چاند جو ہے اس کی کمال یہ ہے کہ چاند کی جو ہے روشنی، اس کی وجہ سے پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ چاند جو ہے اس کی روشنی کی وجہ سے اناج کے اندر اور پھلوں کے اندر
پتوں کے اندر یہ مٹھاس اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. یہ چاند کا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے. اور سورج سے غلے پکتے ہیں، جو ہے فصل پکتے ہیں اور پھل وغیرہ پکتے ہیں، چیزوں کی نمو ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہیں، یہ اس کا فائدہ ہے. پھر چاند سے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، یہ جو سمندر ابھرتا ہے اور پانی اس کا زیادہ آتا ہے تھوڑا ہوتا ہے، یہ چاند کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سارا جو ہے نا لوگوں نے اس کو لکھا ہے، مفسرین نے بھی، اور جدید جو سائنس ہے اس نے بھی اس کو پروو کیا ہے. تو فرمایا کہ سورج اور چاند یہ حساب کے ساتھ چل رہے ہیں، بے حسبان. رب تعالیٰ نے ان کو حساب کے ساتھ بنایا. اگر یہ رب تعالیٰ کے بنانے سے نہ ہوتے اور یہ نیچر جیسے ہوتی ہے، نیچرلی یہ چلتے، تو رب تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پر قرآن کریم میں کیوں ذکر فرماتا؟ فرمایا کہ جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں یہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے، خالق اور مخلوق کی تخلیق میں فرق ہے. خالق نے چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، اور وہ کب سے چل رہے ہیں؟ کسی کو اندازہ کہ سورج کب سے چل رہا ہے، چاند کب سے چل رہا ہے، بادل کب سے چل رہے ہیں، ستارے کب سے ہیں؟ ہاں جی، آپ کسی سائنسدان سے پوچھیں تو وہ یہی کہے گا کہ اتنے ملین ایئر سے چل رہا ہے. ان کو بس یہی جواب آتا ہے کہ اتنے ملین ایئر سے چل رہا ہے. لیکن کسی کو کیا معلوم، جب انسان کی پیدائش اتنی پرانی نہیں ہے تو کسی کو کیا معلوم ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ کب سے ہیں. لیکن اللہ کے تو جو تخلیق ہے اس میں کبھی اس کے لیے سورج کو آئل چینج کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کو کسی مکینک کے پاس بھیجیں، جی ہوں یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ پرانا ہو گیا ہے، اب اس کے گیئر ختم ہونے لگے ہیں، اب اس کی گراریاں ختم ہونے لگی ہیں، اب یہ چلنے والا نہیں ہے، اس کے سپیئر پارٹس کمزور. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا. یہ خالق کی تخلیق ہے. چاند کے لیے بھی اسی طرح ہے، ستاروں کے لیے بھی اسی. کتنی تیز رفتار کے ساتھ یہ چلتا ہے، ہزاروں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج چلتا ہے، چاند چلتا ہے، ستارے چلتے ہیں. اور یہ کہکشائیں جو ہیں یہ اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں. یہ جو پتھر چلتے ہیں، سارے چلتے ہیں، سیارے جب چلتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. ہاں جی، اتنی تیزی کے ساتھ چلنے والی گاڑیاں، ٹرینیں، یہ جتنی مرضی آپ احتیاط سے بنا دیں، پتہ نہیں کتنے کتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے. لیکن چاند اور ستارے اور سیارے جو چلتے ہیں یہ شہاب ثاقب پڑھتے ہیں، اور دو سیارے چلتے ہیں، ان کی گردش جو سورج کے گرد ہے، کبھی ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. اگر ہو تو دنیا تباہ ہو جائے. یہ کبھی کبھی یہ جو سائنسدان کہتے ہیں کہ جی ایک ٹکڑا میکسیکو میں گرا، ایک ادھر گرا ادھر گرا، تو جب گرتا ہے تو اس کے اندر کتنی تباہی مچاتا ہے وہ. تو یہ نظام ایسا ہے، رب تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے. لیکن جب وقت آئے گا، اذا السماء انشقت، اذا النجوم انقدرت، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، جب ستارے جھڑیں گے، چاند ٹوٹے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، جب وقت آئے گا جو اس نے مقرر فرمایا ہے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی. اس سے پہلے یہ، لیکن انسان کے بنائے ہوئے دیکھو گاڑی بنائی ہے، ہر دوسرے دن مکینک کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے. ہاں جی، آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے اس کے پاس ٹھیک کرانے کے لیے. آپ کی دوسری چیزیں ہیں، یہ بوائلر ہیں، یہ گھر کے سسٹم ہیں، جتنے بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو انسان میڈ ہیں، اس کے لیے ہمیشہ روز کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اس کو دیکھنے کے رب تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خوبصورتی اور کتنے مضبوط چیزیں لگائی ہیں کہ ان کو ریپیئر کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا سورج اور چاند جو ہے یہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور نجم اور شجر درخت جو ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. یعنی یسجدان، نجم کے دو معنی ہیں. ایک نجم کا معنی تو مشہور ہے کہ اس کا معنی ستارہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے سیارے ستارے آسمان میں ہیں وہ، اور شجر درخت جتنے بھی زمین پر ہیں، یہ سارے کے سارے
اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ یسجدان کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطیع ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یسجدان کا یہ مطلب ہے کہ سجدہ بھی تو اس لیے کرتے ہیں نا، کہ سجدہ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو وہ جو درخت ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اس کے حکم آنے کی دیر ہے، درخت اس کی اطاعت جیسا اس کا حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا وقت گزارتے ہیں اور اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ تو نجم کا ایک معنی ستارہ ہے، دوسرا اس کا معنی ہے وہ درخت جن کا تنا نہیں ہے، یعنی وہ بوٹیاں جن کا تنا نہیں ہے۔ دو طرح کے ہوتے ہیں نا پھل دینے والی چیزیں، ایک وہ بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھلتی، جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، اس کی بیل ہوتی ہے، یا انگور کی بیل ہوتی ہے جو دیواروں پر چلتی ہے یا زمین پر پھیلتی چلی جاتی ہے، یہ بغیر تنے کے درخت ہے، اس کو عربی میں نجم کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی نجم کا یہ ستارے ہے، تو فرمایا ستارے ہوں یا وہ بیلیں ہوں جو بغیر تنے کے ہیں وہ بھی، اور شجر جو ہے وہ درخت جن کا تنا ہے، جیسے کھجور ہے، ککر ہے، یہ آم ہے، ان طرح کے جو درخت ہیں جن کا تنا ہے، یہ یسجدان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سجدہ ریز کا کیا مطلب؟ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے فرما بردار ہیں، اطاعت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی اس کا ہے۔ دوسرا جو ہے سورہ نحل میں آیت کریمہ ہے، اولم یرو الی من خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ فرمایا کہ کیا دیکھتے نہیں وہ لوگ کہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے پیدا کیا یتفیع ظلالہ، جو ان چیزوں جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی، درخت پیدا کیے یا اور چیزیں پیدا فرمائیں، ان کا سایہ ہوتا ہے۔ یہ سایہ جو ہے کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ سجدہ للہ ہے، یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ چیزوں کا جو سایہ ہوتا ہے وہ جب دائیں اور بائیں جاتا ہے تو وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اب جیسے انسان ہے، یہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا، ما خلق اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان سجدہ کرے یا نہ کرے، لیکن اس نے اس کا سایہ پیدا فرمایا کہ انسان سجدہ کرے یا نہ کرے، اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ سجدا للہ وہم داخرون، یہ سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیلیں ہیں یا ستارے ہیں یا شجر ہیں تنے والے، یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کا سایہ سجدہ کرتا ہے، یا اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اس کا حکم ہو اس کے مطابق جو ہے وہ اطاعت اور برداری اللہ کی کر کے ہیں۔ آگے فرمایا دو نعمتوں کا اور ذکر کیا، یہ تو ذکر کیا نا سورج اور چاند کا، پھر ذکر کیا نجم اور شجر کا، اب دو نعمتوں کا اور ذکر فرماتا ہے، ایک جو آپس میں اپوزٹ مخالف ہیں، مقابل ہیں، ایک آسمان ایک زمین۔ ان دو کا ذکر کرنے کے ساتھ ان کے درمیان میں، آسمان اور زمین کے ذکر کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ترازو کا ذکر کیا۔ ترازو کا ذکر کیا، وہ اس لیے ذکر کیا کہ آسمان اور زمین یہ قائم تب ہی رہتے ہیں جب ان آسمان اور زمین میں عدل و انصاف کیا جائے۔ اگر عدل و انصاف نہ کیا جائے آسمان کی مخلوق میں اور زمین کی مخلوق میں، تو زمین اور آسمان دونوں ہلاک ہو جائیں۔ تو عدل جو ہے اور انصاف یہ ضروری ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جل شانہ نے کہ ہم نے آسمان کو پیدا فرمایا تو اس کو بلندی دی، اس کے اندر مخلوق رکھی فرشتوں والی، اور پھر زمین کو پیدا کیا
تو اس کو زمین کو نیچے بچھا دیا، اور دیگر مخلوق جو ہے جو زمین پر رہنے والی ہے ان کے لیے ہم نے زمین ان کے لیے فرش بنایا۔ اور اب ان دونوں مخلوقوں میں، آسمان اور زمین میں بہتر کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان زمین سے بہتر ہے، لیکن بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ وقتی طور پر آسمان جو ہے زمین سے بہتر ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو زمین آسمان سے بہتر ہے۔ اور ریزن کیا بیان کیا؟ کہ زمین انبیاء کا مسکن ہے، زمین انبیاء کا مسکن ہے، خاص کر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے، زمین کے اندر آپ کا جسم شریف ہے، اس لیے زمین جو ہے یہ آسمان سے افضل ہے، یہ انہوں نے ذکر کیا۔ تو فرمایا آسمان کو والسماء رفعہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند رکھا، بلندی دی اس کو، اور اس کے اندر فرشتے رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جو ہے نا آگے 3 آیتیں چھوڑ کر آگے فرمایا والارض وضعها للانام، اور زمین کو بچھایا رب تعالیٰ نے انام کے لیے۔ انام کا لفظی معنی جو ہے نا وہ جاندار چیز ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین پر رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو رکھا ہے۔ اور زمین ان کے لیے رکھی کس لیے؟ کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جانور، چاہے وہ کمزور ہو، وہ طاقتور ہو، انسان ہو، جن ہو، اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس زمین پر بڑے آرام سے رہتی ہے، یعنی اپنے گھر اپنے حساب سے بناتے ہیں۔ ہاں جی، زہریلے جانور ہیں تو وہ بھی زمین کے اندر رہتے ہیں، کیڑیاں کمزور ہیں تو وہ بھی زمین کے اندر اپنے گھر بنا رہتی ہیں، انسان ہے تو وہ بھی اپنے زمین پر اپنی زندگی کے مطابق گھر بناتا ہے، جنات رہتے ہیں تو وہ بھی زمین پر اپنے گھر بنا کے رہتے ہیں، اور جتنے جانور جنگلی جانور ہیں وہ بھی اگر رہتے ہیں، یا سمندر کے جانور ہیں، چونکہ یہ بھی سمندر بھی زمین کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ہے، تو یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ زمین پر رہتے ہیں۔ تو فرمایا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا انعام کے لیے، جانوروں کے لیے، جاندار چیزوں کے لیے، زمین کی مخلوق کے لیے۔ آسمان کو بلند فرمایا، اب اس کے دوران فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آسمان کو بلند کیا اور پھر رب تعالیٰ نے میزان کو رکھا۔ میزان کس کو کہتے ہیں؟ ترازو کو۔ ہاں جی، آسمان کے ذکر بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میزان کو رکھا۔ میزان کو رکھا کیوں؟ کہ یہ وارن کیا اور قانون بنایا کہ انسان آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، کوئی بے انصافی نہ کرے۔ اس لیے اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ 2 پلڑوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ دونوں پلڑے جو ہے نا یہ برابر ہوں، جیسے کوٹ کے سامنے ترازو بنا ہوتا ہے نا، میزان بنا ہوتا ہے، اور اوپر لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، چاہے اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ عدل کرو کہ جو تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرو، اور ترازو بنا کہ یہ جگہ انصاف کی ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس نے آسمان کو بلند فرمایا اور ترازو رکھی، کہ آسمان میں بھی یہ حکم جاری کیا کہ کوئی فرشتہ یا کوئی چیز جو ہے بغیر عدل کے یہاں نہ رہے، عدل قائم کرو۔ ہاں جی، اللہ تطغوا فی المیزان، اور ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور کم وزن نہ دو، گھٹ نہ تولو، یہ فرمایا آپ اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ان کا ذکر آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لین دین میں کمی کرتے تھے، لین دین میں کمی کرتے تھے، اور ان کے پیمانے 2 ہوا کرتے تھے۔ ایک پیمانہ ہوتا تھا لینے کے لیے، اور ایک پیمانہ ہوتا تھا دینے کے لیے، کہ جب لینا ہے تو ان کا یہ حساب جس میں لینے والے کو فائدہ ہوتا، اور جب دینا ہو تو پھر دوسرا پیمانہ ہوتا تھا
جس کے ساتھ وہ کم دیتے تھے. تو یہ تھا یہ ایک ان کا طریقہ قوم شعیب کا، اور اسی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں گیا، ایک آدمی کا فوت ہو رہا تھا. جب میں اس کے گھر گیا تو میں نے اس کو دیکھا. میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ رو رہا ہے اور جو ہے بڑا تکلیف میں ہے. تو میں نے پوچھا اس سے کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے سامنے 2 پہاڑ ہیں اس وقت. یعنی جب آخری وقت انسان کا آتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. 2 پہاڑ ہیں اور اتنے اونچے اور مشکل پہاڑ ہیں، اور مجھے حکم ہو رہا کہ چڑھ ان پر، اور میں اس پر چڑھ نہیں سکتا، اور میرے سختی ہو رہی ہے، مجھے بڑا دھمکایا جا رہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھ، اور میں چڑھ نہیں سکتا. تو وہ حضرت پوچھتے ہیں ان گھر والوں سے کہ اس مرنے والے کا کام کیا تھا، یہ کیا کیا کرتا تھا، یہ کام کیا کیا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا جناب اس کا کام یہ تھا کہ یہ اس کے 2 پیمانے تھے. یہ لیتا تھا تو زیادہ لیتا تھا، اور جب دیتا تھا تو دوسرا پیمانہ استعمال کرتا تھا. بانٹ جو ہوتے تھے کہ ان کو تھوڑا دیتا تھا اور لیتا زیادہ تھا. تو اس لیے اس کے سامنے 2 پہاڑ ہیں جو عذاب ہے، جو قیامت کا، کہ اس پہاڑ پر اس کو کہا جائے گا تو وہاں سے لیتا تھا نا، اب ان دونوں پہاڑوں پر چڑھ، تو اس کو یہ عذاب. تو فرماتے ہیں کہ میں نے لے کر اس کو توڑ دیا، ان پیمانوں کو توڑ دیا، ترازو کو توڑ دیا، پلڑوں کو. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اوفوا الکیل، کہ جب تم وزن کرو کسی چیز کا تو پورا کرو، اور وزن کرو بالقسطاس المستقیم، بالکل سیدھا. اور ایک بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے کہ جب کسی کو چیز دو تو زیادہ دو، اور جب لو تو تھوڑے پر راضی ہو جاؤ. یعنی جب کسی کو دو تو دینے والا جو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب آپ زیادہ دیں گے تھا، اور جب لو تو اسے تھوڑا لو تو آپ تھوڑا لینے پر خوش ہیں، اور وہ بھی راضی ہے جب آپ خوشی سے لے رہے ہیں تو اس کو بھی تکلیف نہیں، آپ کو بھی تکلیف نہیں. یہ طریقہ ہے کہ جب لو کسی سے تو تھوڑا لو اور دو اس کو زیادہ. یہ صحیح طریقہ ہے. اور یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے کہ تم جب لینے لگو تو زیادہ لو زبردستی اس سے، اور جب اس کو دو تو اس کو تھوڑا دو، چاہے اس کو آپ اس کو کیا کونی مار کر تھوڑا کرو، یا بانٹ اس نے رکھی ہوں جس سے آپ اپنی ہوشیاری اور چلاکی دکھاؤ، استادی دکھاؤ، تو اس سے آپ اس کا نقصان کرو. یہ منع ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ذکر کی گئی ہے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم. یہ جو صورت ہے مطففین 30 سپارے میں اس کا ذکر ہے. فرمایا کہ جو لوگ لین دین میں کمی بیشی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ویل ہے، یعنی وہ کنواں جو جہنم کو بھڑکانے کے لیے ایکسٹرا رکھا ہوتا ہے. جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو اس کا منہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ وہ پھر گرمی پر آ جائے. اس کو ویل کہتے ہیں، ویلی جس کو بولتے ہو آپ. تو اس میں کون جائے گا؟ وہ جائے گا جو لین دین کے حساب میں کمی بیشی کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک مفسرین نے اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم سوچیں تو ضروری نہیں کہ جب آپ کسی کے پاس جاؤ اور تم اس سے گوشت لو تو وہ تم پورا لو، کمی بیشی اس میں نہ کرو. یا تم جب جاؤ تو کسی سے ایپل لو یا کوئی اور سودا سوت لو کسی دکان سے، ہاں جی، یا کسی بھی جگہ سے کو خریدو، گندم خریدو، کوئی اناج خریدو، کوئی اور چیز خریدو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز میں برابری رکھو. مثال کے طور پر ایک صاحب آتا ہے باہر سے اور جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پر یہ ساری مسجد والے لوگ جو ہے نا یہ کھڑے ہو جائیں. ایک آدمی آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے وقت میں جاؤں کہ جب لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہوں. ہوتا ہے نا بھائی، دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، کہ میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں. بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے.
بڑے آدمی جب آتے ہیں کہ لوگ مجھے ملیں، لوگوں کو اندازہ ہو کہ جب لوگ اشارے کریں ہاں جی وہ فلاں صاحب آئے ہیں، ہاں جی میڈیا کی توجہ اس کی طرف ہو، کیمروں کی توجہ اس کی طرف ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب دوسرے ادر ہینڈ اس کو یہ چاہیے کہ جب وہ بیٹھا ہو اور کوئی آدمی آ جائے چاہے وہ غریب ہو جس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے کھڑا ہو، تو اس سے چاہیے جب وہ آئے تو اس کو بھی اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، ہاں جی۔ اور اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میرے ہاتھ چومے جائیں تو پھر چاہیے نا کہ تو بھی جب اسے سلام لے تو بھی اس کے ہاتھ چوم، اگر یہ چاہتا ہے تو یہ ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ تم خود تو چاہتے ہو کہ تمہاری عزت رسپیکٹ ایسی ہو کہ جب آپ آئیں تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کے اوپر پھول نشاور کریں، آپ کا بڑا استقبال کریں، اچھی بات ہے، لیکن تم بھی تو ان لوگوں کو عزت اور احترام اتنا دو کہ وہ بھی محسوس کریں کہ حضرت صاحب یا فلاں بزرگ یا ہمارا سردار، ہمارا لیڈر، ہمارا نمبردار، ہمارا میئر، ہمارا جو بڑا ہے وہ ہمیں بھی بہت عزت دے رہا ہے، رسپیکٹ دے رہا ہے۔ اور آپ اگر کسی کو رسپیکٹ نہ دو اور خود تم رسپیکٹ چاہو تو یہ وہی ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنهم یخسرون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا، ایک حدیث پاک آتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا صحابہ کیا کرتے کہ جب آپ گھر تشریف لے جاتے نا تو پھر واپس آتے تو جاتے ہوئے بھی جب آپ جاتے تو صحابہ کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے، جب آپ واپس آتے تو پھر صحابہ کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے لیے تم کھڑے نہ ہوا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں نے آج کل غلط مطلب یہ نکال لیا کہ کسی بزرگ کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک ہے اور بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ آپ نے تو منع اس لیے کیا تھا کہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری تھی۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں جاؤں یا جب میں آؤں تو تم کھڑے نہ ہوا کرو، لیکن اس کے باوجود صحابہ جو تھے وہ اگر کوئی کھڑا ہوتا تھا تو آپ کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا تھا، اور اگر کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا تو وہ الامر فوق الادب، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے نہ کھڑا ہوگا تو آپ کا حکم ماننا یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور جہاں تک جائز ہونے کا تعلق ہے، اگر یہ ناجائز ہوتا تو جب بنی قریظہ کا واقعہ ہوا غزوہ خندق کے بعد، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہ حضرت سعد بن معاذ جب زخمی تھے اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر آ رہے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا، فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ ان کے استقبال کے لیے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، آپ کھڑے ہو جاتے، حالانکہ آپ کے لیے کھڑا ہونا کوئی ضروری تو نہیں تھا، لیکن آپ کھڑے ہو جاتے ان کے لیے، اور آپ ان کے جو ہے پیشانی مبارک پر یا سر مبارک پر آپ بوسہ دیتے اور پھر اپنی جگہ بٹھاتے ان کو۔ پھر جب آپ کبھی تشریف لے جاتے تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی اور وہ بھی سرکار کو جو ہے پیار سے بٹھاتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ تو یہ قیام میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام جو تھا حضرت فاطمہ کے لیے وہ قیام محبت تھا کہ بیٹی آئے اولاد آئے تو محبت کے لیے باپ کھڑا ہو جائے، یہ قیام محبت ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب جاتے اور مائی صاحبہ کھڑی ہوتی تو یہ قیام تعظیم ہے کہ بزرگ آئے ہیں ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ کے لیے جو حضور نے فرمایا تو عزت اور احترام اور تعظیم کے لیے فرمایا قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار ہے ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں جی، اب جو ہے یہ جو کہتے ہیں جی کوئی بھی آئے، عالم آئے، بزرگ آئے، پیر آئے تو کھڑے نہ ہو، لیکن آپ بتائیے کتنا معجوب لگتا ہے کہ دادا آئے، باپ آئے، ماں آئے اور بیٹا جو ہے یہ اکڑ کر بیٹھا رہے، تو کیا آپ اس کو ادب کہیں گے؟ ہاں جی، اس کو آپ ادب نہیں کہیں گے۔ قرآن مجید کی آداب ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا سورۃ مجادلہ 28 سپارے کی پہلی سورت، اس میں ایک آیت آتی ہے
جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے تھے، مجلس بھری ہوئی تھی۔ جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے وہ کمرہ فل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور یہ بڑے بڑے صحابہ جو تھے نا، یہ آئے اور جگہ کوئی نہیں تھی، جگہ کوئی نہیں۔ اب وہ کھڑے ہیں، ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور جیسے ماحول آج کل کا ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی فنکشن پہ جاتے ہیں، کسی دعوت پہ جاتے ہیں، کسی اور پروگرام میں جاتے ہیں، تو کرسیاں محدود ہوتی ہیں، لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ آ جائے تو پھر وہ دیکھتا ہے ادھر کہ میں کہاں بیٹھوں۔ بڑا آدمی جو بزرگ ہے، چاہے عمر کا بڑا ہو، علم کا بڑا ہو، مقام کا بڑا ہو، قبیلے کا بڑا ہو، سردار ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ کھڑا ہو۔ تو قرآن نے کیا قاعدہ فرمایا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نہیں وہ اور کوئی نہیں ہل رہا اور وہ کھڑے ہیں اور ان کا مقام بڑا بلند ہے، تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، ہاں جی، فافصحوا یفصح اللہ لکم، تم بزرگوں کو، عزت والے لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ دو، تھوڑا کلوز ہو جاؤ، سکویز کر لو اپنے آپ کو، ان کو جگہ دو، یفصح اللہ لکم، اللہ تمہیں بھی اپنے ہاں جگہ دے گا۔ یعنی تم اگر کسی مسلمان کی عزت و احترام کے لیے تھوڑی اس کو اپنی اچھی جگہ دے دیتے ہو، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ قیامت کے دن تمہیں اچھی جگہ دے گا، ہاں جی۔ اور وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، جب تمہیں کہا جائے کہ تو کھڑا ہو جا یہاں سے یا تو ادھر ادھر ہو جا، تو فانشزوا، بات مان لیا کرو۔ تو یہ کھڑا ہونا بیٹھنا یہ آداب میں سے ہے، مجلس کے آداب میں سے ہے۔ بزرگ آئے اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے ملنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور صحابہ کرام کی بات کرتے ہو، جو آپ کام کرتے تھے آج آپ نہیں کر سکتے۔ حضرت وہ حدیث ہے نا، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام تھے اور آپ نے کہا کہ ابو بکر کو کون نماز پڑھائے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ ایسے کھڑے ہیں، نماز منہ قبلے کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف جو آپ کا حجرہ شریف ہے آپ نکلتے ہیں، اٹھا کر دیکھیں حدیث ہے کہ حضور جب نکلے اتنی روشنی اور اتنا چہرہ مبارک کی چمک صحابہ کو پڑی کہ سارے صحابہ نے اپنے منہ کعبے سے ہٹا کر حضور کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا نماز کی حالت میں۔ یہ حدیث ہے، ہاں جی، سیاستہ کی حدیث ہے۔ تو آپ جب صحابہ نے دیکھنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں غالباً حضرت انس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے قرآن کا ورق ہے، جیسے قرآن کا ورق ہے۔ اب یہ کہاں کا حکم ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی آدمی آئے تو تم اپنا چہرہ پھیر کے اس کو دیکھنا شروع کر دو؟ یہ کہیں ہے؟ یہ کہیں نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ صاحب نے چہرے ان کی طرف کر لی، ہاں جی۔ تو آپ کیا کہو گے اس کو کہ ان کی نماز نہیں ہوئی؟ اگر صحابہ کو نماز کا نہیں پتہ تو تمہیں زیادہ پتہ ہے نماز کا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کا بڑا احترام کرتے تھے، اور کھڑا ہونا تو معمولی بات ہے۔ یہ میلاد شریف بنانا جو لوگ کہتے ہیں جی اس کے زمانے میں صحابہ نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے، صحابہ کرام نے تو اپنی زندگیاں وقف کر دی، اولادوں کو قربان کر دیا، اپنے بزنسز کو قربان کر دیا۔ تو کیا ان کو حضور کے آنے کی خوشی میں وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر جلسہ نہیں کر سکتے تھے، جلوس نہیں نکال سکتے تھے، یا بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تھے؟ ہر زمانے کے حالات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، ہاں جی، ہر زمانے کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ آج سے 50 سال پہلے آپ دیکھ لیں تو اس وقت یہ آپ کے پاس اتنی رونقیں، اتنی خوبصورتیاں تھیں، جیسے آپ یہ لائٹ ہی دیکھ لیں، کیا یہ اس وقت لائٹ سے آئی تھی 50 سال پہلے؟ یہ لائٹ نہیں تھی اس وقت، ہاں جی۔ اگر آپ کو جلانی ہوتی تو آپ بڑے بڑے بلب لے کے آتے اس کو بنا۔ یہ دن خوبصورت لائٹ جو ہے، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ بنتی چلی جا رہی ہیں، لوگ اس کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دجال کو دیکھا تھا، ان کا ذکر آتا ہے، وہ مسجد کو سجایا کرتے تھے جب کوئی فنکشن آتا تھا۔ یہ حدیث جو چاہتے ہیں نا لوگ،
تو حضرت تمیم داری کا جنہوں نے دجال کو دیکھا تھا اور حضور کے پاس آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دجال کو دیکھا ہے اور آپ جیسے فرمایا کرتے تھے، پھر وہ اس پر ایمان لائے. وہ تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے، ان کا کیا کام تھا؟ وہ بتیاں لے کر، دیوے جو ہوتے ہیں وہ مٹی کے، وہ اکٹھے کر کے لے کر آتے. جب کوئی فنکشن ہوتا، جیسے رمضان 27ویں ہے یا اس طرح کا فنکشن ہوتا، وہ مسجد کو سجا دیتے وہ مٹی کے دیے لگا لگا کر. اب وہ حدیث کو دیکھیں گے نہیں کوئی بھی، اس لیے کہ ان کو حق جو ہے وہ کڑوا نظر آتا ہے. تو صحابہ کرام اپنے دور میں جو وہ کر سکتے تھے وہ اب رب نے کیا. آپ پڑھیں حدیث، سیرت کی حدیثیں پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اور حضرت عثمان کی والدہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا آسمان کے تارے ہمارے اتنے قریب آ گئے حضرت آمنہ کے گھر کے پاس کہ ہم ڈر گئے کہ ہمارے اوپر گرنے لگے ہیں. تارے ہمارے اوپر گرنے لگے ہیں، ہم ڈر گئیں. ہاں جی، تو یہ تارے بھی کبھی اتنا قریب آئے ہیں گھر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں پیدا ہو رہے ہیں وہ کمرہ سارا روشن ہو گیا، ستارے قریب آ گئے. 3 جھنڈے رب تعالیٰ نے بھیجے، ایک کعبے کی چھت پر، ایک بیت المقدس کی چھت پر، ایک جو ہے غالباً آسمان اور زمین کے درمیان ایک جھنڈا وہاں لگایا گیا. تو یہ آگے پیچھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تو ایسی انہونی چیزیں ہوئی ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو کیا فرمایا کہ جب بات چلی تھی کہ میزان کی، کہ جب تم کسی سے کچھ عزت چاہتے ہو نا کہ وہ تمہاری رسپیکٹ کرے تو اس کو بھی تھوڑی رسپیکٹ دو. تو ہے کہ نہیں؟ حق بنتا ہے نا، حق بنتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے لیے وہ اچھی جگہ بنے اور آپ کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے تو غریب سے ہی، مقتدی سے ہی، مرید سے ہی، شاگرد سے ہی اس کو بھی اتنی عزت تو دو کہ اس کے دل میں یہ بات وہ محسوس کرے کہ حضرت صاحب یا استاد میرا یا ٹیچر میرا یا امام میرا یا خطیب میرا یا نمبردار میرا جو قبیلے کا سردار ہے یا گاؤں کا سردار ہے وہ مجھے بھی عزت دے رہا ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا الناس. قرآن مجید فرقان حمید نے پوری انسان کی تربیت کے لیے اس نے ہر جگہ پہ ہر قسم کے مسائل کو ذکر کیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں تو ایک بہترین انسان بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ زمین کو رب نے رکھا انعام کے لیے، مخلوق کے لیے. اور پھر فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اس زمین میں رب تعالیٰ نے فروٹ رکھے، فاکہۃ. یہ دیکھو کتنے فروٹ ہیں، آپ گن سکتے ہو. ہاں جی. اور میں نے پڑھا کہ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ جو تھے نا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا اس دور میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جو قوم کو ڈرائے کہ شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، کیونکہ اس وقت لوگ ایسی برائیاں کرتے ہی نہیں تھے. اور جب وہ نہیں کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ میجارٹی جو تھی اس وقت وہ صحیح تھی. اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی درخت ایسا پیدا نہیں کیا جس پر کانٹے ہوں. اس دور میں کوئی درخت ایسا پیدا نہیں ہوا جو بغیر پھل کے ہو. جو انسان کے عیب اور گناہ بڑھتے گئے نعمتیں کم ہوتی گئیں. یہ کانٹوں والے درخت پیدا ہو نہیں. ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے نا تو کانٹوں والے درخت عام ہو گئے. ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے تو بغیر پھلوں کے درخت عام ہو گئے، اور بلکہ پھل جو ہے وہ کڑوے ہونے شروع ہو گئے. ہاں جی. اب دیکھتے ہو کہ اخروٹ کے بادام کے دفعہ بہت کڑوے ہوتے ہیں. ہاں جی. مالٹے بہت کھٹے ہوتے ہیں، آم جو ہے وہ کھٹے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ کہ جیسے تم کھانے والے ہو، رب فرماتا ہے میں بھی اسی طرح کے تم کو دوں. آدم علیہ السلام کے بعد وہ زمانہ ہے نا جس میں نذیر نبی نہیں آیا. کوئی بھی نبی تو آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت شیس علیہ السلام آئے، لیکن وہ نذیر نبی نہیں تھے کہ وہ ڈراتے کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے، کیونکہ گناہ لوگوں کے پاس تھے ہی نہیں. کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا، ہاں جی، اس کفر کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بندے پیدا فرمائے اور اس وقت جو پھل پیدا فرمائے تو اس میں کوئی کڑوا بغیر پھل کے درخت، کانٹے والا درخت نہیں تھا. تو فرمایا کہ زمین میں ہم نے پھل پیدا فرمائے. اب پھلوں کی قسمیں جو ہیں، دیکھو پاکستان میں جب ہم تھے
تو بہت تھوڑے پھلوں کی قسمیں ہمیں یاد تھیں. یہاں آئے تو اب یہاں دنیا کے ہر ملک کا آدمی ہے, دنیا کا ہر پھل یہاں آ رہا ہے جن کے نام بھی ہمیں نہیں آتے. عجیب عجیب پھل دیکھنے میں یہ رب تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. فرمایا کہ اس زمین میں ہم نے پھل پیدا فرمائے, وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ, اور ہم نے جو ہے نا کھجوریں, غلاف والی کھجوریں پیدا کی, غلاف والی پھل, اور وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ, اور جو ہے دانے پیدا کیے اناج اور بس والا, ذو العصف بس والا, اور والریحان, اور خوشبودار پھل پیدا کیے. چند چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر اس میں ہم نے پھل پیدا فرمائے اور کھجوریں پیدا فرمائی ہم نے غلاف والی. یعنی کھجوریں جو ہیں جب ہم نے پیدا فرمائیں اور جو پھل پیدا فرمائے ان کے اوپر ہم نے ایسی غلاف چڑھائے کہ جس کے اندر کسی قسم کا کوئی زہریلا کیڑا اس کے اندر یا کوئی اور چیز اس کے اندر ایسی نہ جائے جس سے پھل کے اندر بیماری پیدا ہو جائے. جیسے اب دیکھو, آپ مثال کے طور پر انار کو دیکھ لو, انار کو آپ توڑ کر دیکھو اور پھر اس کی بتاؤ کہ کس طرح اس کو انجینئرنگ کے ساتھ رب تعالیٰ نے ایک ایک دانے کو کیسا پروٹیکٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیسا غلاف چڑھایا اس نے اس کے اوپر. ہاں جی. یا اسی طرح آپ دیکھ لو مالٹے کو دیکھ لو, اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ کتنا جو ہے اس مالٹے کو اپنا صاف کر کے اور اس کو خوبصورت رکھتا ہے. آم کو دیکھ لو جو پھلوں کا بادشاہ ہے, اس کو دیکھو کہ اس پر جو چھلکا ہے وہ اس کے مٹھاس کو, اس کے پانی کو اور اس کی تری کو کتنا محفوظ کر کے رکھتا ہے. اخروٹ کو دیکھ لو, اس کے اندر دیکھو کہ کیسے کھانے بنے ہیں جس کے اندر وہ دماغ کی طرح جو اخروٹ ہے وہ کتنا محفوظ اس کے اندر ہے. بادام کو دیکھ لو, اس کو رب تعالیٰ نے کیسا محفوظ رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اسی طرح آپ دیکھ لیں اس کو, گندم کو دیکھ لیں, گندم کے سٹے کو دیکھ لیں تو سٹا جو اس کو فرمایا نا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ, کہ دانہ ہے اور اس کے اوپر بھس ہے. بھس مطلب جو بھوسا ہوتا ہے. ہاں جی. تو رب تعالیٰ نے کیا خود فرمایا کہ ہم نے اس گندم کے دانے کو یا جو کو اور اس کے اوپر جو سٹا ہے, بھس ہے, وہ ہم نے کیوں پیدا فرمایا. فرمایا یہ جو گندم ہے یہ اناج ہے, یہ تو انسان کے لیے اور بھس اس کے جانوروں کے لیے. اسی طرح ہوتا ہے نا, بھوسا جو ہے لوگ رکھتے ہیں اور اس کو اپنے جانوروں کو آپ کھلاتے ہیں, گوت لگا کر اس کے اندر جو چیزیں ڈال کر, کھال وغیرہ ڈال کر آپ جانوروں کو کھلاتے ہیں. تو یہ رب تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا, ایک تو اس لیے کہ وہ اناج محفوظ رہے, وہ خراب نہ ہو. چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ آیا نا 7 سال مصر میں قید ہوا, تو آپ نے کیا حکم دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی تھے نا, آپ نے فرمایا کہ اس کو جو گندم جب کاٹو تم تو اس کے دانے نہیں نکالنے, اس کو سٹوں کے اندر رکھو. اسی طرح تو سٹوں کے اندر انہوں نے اس سے گٹھڑیاں بنا کر رکھیں اور وہ 7 سال تک وہ جو ہے غلہ چلتا رہا, خراب نہ ہوا. تو فرمایا کہ ہم نے جو وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ, ہم نے جو ہے اناج دانے پیدا کیے اور اس کو بھس کے ساتھ پیدا کیا تاکہ انسان کی غذا بھی بنے اور اس کے جانور کی غذا بھی بنے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ انسان کے بھی 2 چیزیں, ایک انسان کا وجود ہے, ایک اس کی روحانیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روحانیت جو ہے نا وہ اناج رکھا ہے, اللہ کا ذکر کرنا, عبادت کرنا, یہ انسان کی روح کی غذا ہے. اور جو بھس جو ہے نا وہ ہمارے جسم کی غذا ہے. ہاں جی. یہ ہم کھاتے ہیں نا تو کھا کر پیٹ میں درد ہوا, دوائی لی, باتھ روم گئے, پریشانی پر, یہ بھس ہے جو ہم کھاتے ہیں. اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں, درس سن رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, تسبیح و تعلیل کر رہے ہیں, واعظ سن رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ اناج ہے, یہ روح کی غذا ہے. صوفیاء یہ فرماتے ہیں. فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, کہ دانے رب نے پیدا فرمائے اور وہ جو ہے نا اس کے ساتھ بھس پیدا فرمایا. وَالرَّيْحَانِ, اور ریحان کیا ہے؟ ریحان سے مراد 2 معنی ہیں ریحان کے. ایک ریحان کا معنی ہے رزق, رزق ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ریحان کا مطلب ہے رزق, ہر قسم کا رزق.
ہاں جی، اور رزق جو ہے نا یہ صرف روٹی کو نہیں کہتے، گندم کو نہیں کہتے، چاولوں کو نہیں کہتے. رزق سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کے رہنے کے کام آتی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اللہ فرماتا ہے کہ ما یدب علی الارض، جو بھی زمین پر چلنے والی چیز ہے، جو بھی زمین پر چلنے والی رینگنے والی ہے، ہاں جی، اس پر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اس کا رزق اللہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہونا ہے، رب کو یہ بھی پتہ ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جو ہے کہاں اس نے اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے رہائش کے لیے، سردیوں میں، گرمیوں میں، دشمن سے بچاؤ کے لیے، ہر اس چیز کو جو زمین پر چلتی ہے. ہاں جی، رب تعالیٰ نے اس کو، آپ دیکھتے نہیں جانوروں کو دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے کمزور جانوروں کے چمڑے کیسے بنائے کہ سانپ کا زہر اس پر اثر نہ کرے. ہاں جی، رب تعالیٰ نے کمزور جانوروں کو کیسی قوت دی ہے کہ وہ چھپ جائیں، اس کو کوئی تلاش نہ کر سکے. ہاں جی، وہ ان کے منہ سے پانی نکلے جو دوسروں کی آنکھوں کو تباہ کر دے جو اس کا دشمن ہے. یعنی آپ یہ جو جانوروں کا چینل ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے جو جانوروں کو کیسی پروٹیکشن دی ہے، کیسی حفاظت دی ہے. یہ سے جانتے ہیں جو کانٹوں والی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کانٹوں والی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ جب اس کے پاس کوئی شیر چیتا آتا ہے، وہ گول، وہ گیند کی طرح بن جاتی ہے اور چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں، کوئی اس کو چھیڑ سکتا ہے؟ یہ کیسی پروٹیکشن ہے رب تعالیٰ کی طرف سے. ہاں جی، آپ کچھوے کو دیکھ لیں، جب کچھوے کے پاس جب کوئی آتا ہے تو گردن اپنے اندر چھپا لیتا ہے. کوئی ہے اس کو کہہ کہ جی تم گردن نکالو باہر، ہم آپ کے پاؤں دیکھیں، گردن دیکھیں، کوئی اس کو پتھروں پر سے کوئی اس کو مار بھی نہیں سکتا. تو یہ دیکھیں رب تعالیٰ نے کتنی پروٹیکشن دی ہے ان چیزوں کو، کتنی حفاظت میں. فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. رب تعالیٰ نے جو پیدا کیے نا مخلوق جو زمین پر چلنے والی ہے، اس کو پتہ ہے کہ ان کو کون سا رزق دینا ہے، کب دینا ہے، کتنا عرصہ دینا ہے، ان کی رہائش کا کیا انتظام کرنا ہے، سب کچھ دینا ہے. ایک انسان ہے جو اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا، ایک انسان ہے جو اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا. ہاں جی، اس کو بے صبری ہے، اس کو وہ عبادت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتا. ورنہ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رزق میرے ذمہ ہے، میرا کام تم نے لے لیا، اور جو تمہارا کام تھا اس کو چھوڑ دیا تم نے. میرا کام تھا تمہیں رزق دینا، وہ تم کہتے ہو کہ ہم خود کر لیں گے. ہاں جی، اللہ پر نہیں چھوڑیں گے. ملنا تم کو وہی ہے جو ہم نے لکھا ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین پیدا فرمائی انسان کے لیے. فیہا فاکہۃ، انہوں نے پھل پیدا فرمائے، کھجوریں پیدا فرمائیں، اس کے اندر غلاف چڑھایا پھلوں کے اوپر. والحب ذو العصف والریحان، اور نخل کو اس لیے ذکر کیا کھجور کو کہ یہ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی یہ سوغات ہے. ہاں جی، ورنہ جو کتنے پھل، ایک فرمایا پھل پیدا فرمائے، اور آگے نخل کا خاص ذکر کر دیا کھجور کا، کہ کھجور جو ہے یہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر کی ہے، یا آپ کا شعر مشہور ہے کہ جب بھی آپ کی ہسٹری پڑھو نا، تو جب کسی نے پوچھا نا کہ وہ نبی کہاں آئیں گے، وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے. یہ نشانی آتی، وہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے. اس شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے. اب مکہ شریف دیکھو صرف 300-400 میل دور ہے، وہاں کھجور کا ایک درخت نہیں ملتا. اور مدینہ پاک جاؤ تو چاروں طرف کھجوریں ہیں اس کی، اور اس وقت سے ہیں اور ایسے نایاب ہیں کہ آپ ایمان تازہ ہوتا ہے انسان کا. ہاں جی، اور پوری دنیا میں جاتی ہے. تو فرمایا کھجوریں ہیں، اس کو ذکر کیا کہ یہ غذا ہے، ذات الاکمام، غلاف والی، والحب، دانے ہیں بھس والے، والریحان، اور خوشبودار ذائقے دار رزق ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کی نعمتوں کو تم کون سی اس کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے ایک حدیث ہے،
فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف توجہ فرمائی، ہم بیٹھے تھے اور ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، مہاجرین کا لفظ، اے مہاجرین، جب تم 5 باتیں تم میں آ جائیں گی، جب تم 5 باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مبتلا ہو جاؤ گے یعنی تم تو نہیں چاہو گے، لیکن ایسا وقت آئے گا میری امت پر کہ اس میں 5 چیزیں لوگوں میں آ جائیں گی۔ جب 5 چیزیں آ جائیں گی اور میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں پڑھو، یعنی فرمایا میں مہاجرین 5 باتیں جب تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تم اس میں پڑھو۔ کیا مطلب کہ تم اس میں نہیں پڑھو گے، لیکن وہ 5 چیزیں آ جائیں گی لوگوں میں، ایک وقت آئے گا۔ تو وہ کون سی ہے؟ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی، جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی، اعلانیہ لوگ گناہ کریں گے، اعلانیہ لوگ جو ہے بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان میں کیا ہوگا؟ متعدی امراض پیدا ہو جائیں گے، ان کے اندر وہ مرضیں پیدا ہو جائیں گی جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا، جن کا پہلے نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ہاں جی، اور جو پہلے نہیں ہوں گی۔ اب دیکھو کہ آج سے کچھ سال پہلے ایک مرض عام تھی جس کو ایڈز بولتے تھے، وہ کتنی عام تھی، کتنی تباہی مچی لوگوں کی، اور اس کا ریزن کیا تھا وہ بھی آپ کو پتہ، اس کا ریزن تھا کہ لوگ بے حیائی میں عام ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے گی تو ایک مرض جو ہے، ایسی متعدی مرض پھیل جائے گی جس کا پہلے نام نہیں ہوگا اور تمہارا اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا، جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح کووڈ دیکھ لو، اب کیا دنیا میں کیا بے حیائی کم ہے؟ تو یہ کووڈ جو بیماری ہے، یہ واحد بیماری ہے طاعون کی طرح کہ یہ پوری دنیا میں اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اور علاج کر کے لوگ جو ہے اس کو صفائی ہو گئی لوگوں کی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی تو ایک کیا اللہ کا عذاب ہے جو تمہارے اندر آیا۔ تو فرمایا کہ جب لوگوں میں بے حیائی پھیل جائے گی تو ایسی مرض آئے گی جو لا علاج ہوگی، جس کا پہلے تم نے نام نہیں سنا ہوگا۔ یہ آپ کی حدیث ہے، اور یہ قیامت تک یہ آتی رہے گی، کبھی کوئی مرض، کبھی کوئی مرض، کبھی کوئی مرض آئے گی، اور لوگ علاج کرتے رہیں گے لیکن بچاؤ بڑا مشکل ہوگا۔ دوسرا فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو رب تعالیٰ بارش کو روک دے گا۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو بارش کو رب تعالیٰ روک دے گا، اور اگر زمین پر یہ جانور چارپائے یہ نہ ہوتے تو رب تعالیٰ زمین پر ایک قطرہ بھی بارش کا نہ بھیجتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو رزق ملتا ہے ہم بڑوں کو، یہ جو ہم 30 مار خان بنے ہوئے ہیں نا بڑے، ان کو جو رزق ملتا ہے یہ جانوروں اور بچوں کے صدقے سے ملتا ہے، کہ بچے وہ گناہ سے پاک ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ تو ان بچوں کو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان سے لوگ کیوں پیار کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، کوئی بزرگ جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہسٹری پڑھ لے، مسلم غیر مسلم سارے لوگ ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سارے لوگ ان سے پیار کرتے تھے۔ یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں ان سے لوگ کیوں پیار کرتے ہیں؟ اس لیے اب کہ بچے سے لوگ پیار کرتے ہیں نا، بچے سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہ اس کے اندر گناہ کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، وہ پاک صاف ہے۔ جب اس کا گناہ کوئی نہیں تو ہر آدمی اس سے پیار کرتا ہے، کھڑے ہو کر اس کو بلاتا ہے، اس کے ہاتھ شیک کرتا ہے، اس کو تکلیف میں دیکھ کر لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بے گناہ ہے۔ اللہ کا ولی بھی بے گناہ ہوتا ہے، اسی لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بچے جو ہیں نا، اس کی وجہ سے رب تعالیٰ تمہیں رزق دیتا ہے۔ جانور بے زبان،
وہ جاب نہیں کر سکتے، وہ ان کی بھی پیٹ لگا ہے، ان کا بھی جگر ہے، اور رب تعالیٰ تو اتنا خوش ہوتا ہے ان جانوروں کی خدمت کرنے سے، کوئی بھی جانور ہو۔ جیسے کتے کو اس پراسٹیٹیوٹ عورت نے پانی پلایا، اس کا مر رہا تھا وہ پیاس سے، تو دوپٹہ یا جوتے سے اس نے پانی کنویں سے نکال کر اس کے منہ میں نچوڑا۔ یہ عورت پہلی امتوں میں سے تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کی بخشش ہو گئی۔ ہاں جی، تو جانور کی وجہ سے رب تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور بارش کا مطلب ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، رزق بھیجتا ہے۔ اور پھر کوئی آدمی یہ کہ جی یہاں تو بارشیں بہت ہوتی ہیں، تو بارشیں عذاب بھی ہوتی ہیں۔ رحمت کی بارش اور ہوتی ہے، عذاب کی بارش اور ہوتی ہے۔ قوم نوح پر بھی تو بارش آئی تھی نا، تو بارش عذاب تھی، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ ہاں جی، قوم عاد پر جو بادل آیا تھا تو وہ بھی تو بارش لگتی تھی، تو وہ بھی اندھیری تھی جس سے ساری قوم تباہ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جو رحمت کی بارش ہے، رب تعالیٰ ایک قطرہ بھی زمین پر نہ ڈالے اگر یہ جانور اور بچے نہ ہوں تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ناپ تول میں کمی آتی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں یہ بیماری نہیں ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر ہوگی، لیکن جو کرندے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کا کنٹرول ہے، اپنی حد الوسع تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی نہ آئے۔ تو رب تعالیٰ کا یہاں دیکھ لیں کہ اس کا نظام ہے، جیسے اس نے فرمایا کہ تم عدل انصاف کے ساتھ کرو گے تو تمہاری جو ہے نا اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں آئے گی۔ آگے حدیث کا لفظ آ رہا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ہمارے ملکوں میں کتنا برا حال ہو چکا ہے، تو جس سے دیکھنے کہ قحط سالی کتنی آ گئی ہے، رزق کے اندر کتنی کمی آ گئی، کتنی افراتفری آ گئی۔ یہ تو دو باتیں میں نے بتائی نا۔ تیسرا، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے، جب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو ان پر قحط نازل ہوگا، مگر ان کے اوپر جو ڈراؤٹ آ جائے گا، یعنی ان کا رزق میں کمی آ جائے گی، فصلیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور جب لوگ زکوٰۃ دینی چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا اور ایک قطرہ بھی نہیں گرے گا۔ چوتھا، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے، جو رب رسول کا قانون ہے جب وہ توڑنے لگیں گے اور دوسری قوموں کا قانون جو ہے وہ اپنانے لگ جائیں گے، اور اپنا قانون جو دین کا ہے وہ برائے نام رکھنے لگ جائیں گے، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسی قوم، ایسا بادشاہ، ایسی حکومت ان پر مسلط کرے گا جو ان کا مال لوٹ کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی آپ کا ملک ہے اور آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں اور آپ اللہ رسول کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں قوموں کا قوم اپناتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ملک پر ایسے بادشاہ مسلط کرے گا جو آپ کے ملک کی دولت کو لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے کر چلے جائیں گے۔ پانچواں، جب حکمران جو ہیں وہ قانون توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا قانون اور اپناتے ہیں، تو رب تعالیٰ اس قوم کے اندر اختلافات پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے اختلافات پیدا کرتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، دوست دوست کا دشمن ہو جاتا ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہو جاتا ہے، کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے لوگ اتنی پارٹیاں، جتنے لوگ اتنی باتیں، اور کوئی کسی سے مطمئن نہیں ہوتا، ہر آدمی دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو دشمن سمجھتا ہے۔ یہ عذاب ہے کہ ایک قوم جو ہے اس کے اندر اتفاق نہ ہو، اتحاد نہ ہو۔ یہ کیوں آئے گا؟ جب لوگ اللہ رسول کے قانون کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حدیث پاک میں یہ بات فرمائی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سچی ہے نا، جو آپ نے بات بتائی ہے، آپ کی باتیں تو سچی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے، حد الوسع کوشش کرے، اپنے طور پر کوشش کرے، پھر ساتھی کو سمجھائے، دوسرے گھر والوں کو سمجھائے، پڑوسیوں کو سمجھائے، دوستوں کو سمجھائے، تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ حالات تو ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہتر تھا، اور اس کے بعد جو ہے ہر دن جو قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا وہ پہلے سے برا ہوگا۔
اب اچھائی کی امید تو بھول جائیں آپ، لیکن یہ کہ ایک آپ کو ثواب کی امید ہے، جو اب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، ہو سکتا ہے آپ کی برکت سے آپ کے حالات اور آپ کے دور سے آپ کے دور کے حالات بہتر ہو جائیں تھوڑے، ہاں جی، وہ قادر مطلق ہے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔